انتخابات تو ہو چکے ہیں لیکن انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ ابھی تک تسلیم نہ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بی ڈی اے، جے یو آئی سے اور پی ٹی آئی سے ہے کہ جہاں پر یہ لوگ جیت جائیں وہاں ان کو دھاندلی نظر نہیں آتی، اور جہاں سے یہ ہار جائیں وہاں سے دھاندلی کا وبیلا۔ یہ دور معیار سیاستدانوں کے کب ختم ہوگا؟ میں یہ پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کے پی کے میں آپ کو اکثریت ملی، وہاں پر آپ دھاندلی کا رونا نہیں رو رہے، جہاں سے آپ کو امیدوار ہار گئے ہیں وہاں پہ آپ کو دھاندلی نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، انتخابات تو ہو چکے ہیں لیکن انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ ابھی تک تسلیم نہ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میری مراد جی ڈی اے، جے یو آئی سے اور پی ٹی آئی سے ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ لوگ جیت جائیں وہاں ان کو دھاندلی نظر نہیں آتی، اور جہاں سے یہ ہار جائیں وہاں سے دھاندلی کا وبیلا۔ یہ دور معیار سیاستدانوں کے کب ختم ہوگا؟ میں پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کے پی کے میں آپ کو اکثریت ملی، وہاں پر آپ دھاندلی کا رونا نہیں رو رہے، اور جہاں سے آپ کو امیدوار ہار گئے ہیں وہاں پہ آپ کو دھاندلی نظر آتی ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ آپ نے اپنے ملکی معاملات میں جو غیر ملکی ممالک ہیں ان کی مداخلت کا سلسلہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان پر مداخلت کا سلسلہ روکنے کے لیے آپ لوگ کوئی رول پلے کرتے، آپ انہیں کو جو ہے وہ اپنے ملکی معاملات کے بارے میں بلا کے بتاتے ہیں، تو آپ کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک محب وطن جماعت ہیں؟ آپ تو پھر وہ جو لیبل آپ پہ لگا ہے کہ آپ ملک دشمن جو لوگ ہیں، جو ناصر ہیں، ان کے اعلی کار بن کر پاکستان میں کام کریں، تو آپ کو اس بات کو تقویت دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تک بنتی تھی کہ آپ جو ہے اسلام آباد کے ایک مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو بلا کر کے پاکستان کے جو اندرونی معاملات الیکشن ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ ان کو بتائیں، اور جبکہ آپ کی پارٹی کے بارے میں یہ باتیں سچ ثابت ہو چکی ہیں کہ جو فارم 45 جس کے بارے میں آپ لوگوں کا بڑا واویلا ہے کہ جس کے مطابق ہم جیت چکے ہیں، وہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ آپ لوگوں نے فیک بنائے ہیں، کیونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے ماسٹر ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ آپ نے کمپین کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ نے ملکی نظام چلانا ہے۔ جب آپ کو 3.5 ماہ کی قوت ملی تو اس وقت بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ انقلاب لانے کی کوشش کی تھی، اور اب جب میں یہ لمحہ نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ تاریخی حقائق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے بھی اپنی وہ جو روایتی جو آپ کی جو وہ گندگی والی جو سیاست ہے جو کیونکہ برداشت آپ میں ہے نہیں، آئینہ آپ کو کوئی دکھانے کی کوشش کرے تو آپ اس پہ بھی ذاتیات اتراتے ہیں۔ جب وسیم قادر نون لیگ سے پی ٹی آئی میں آئے تو وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، جب وہی وسیم قادر جو ہے پی ٹی آئی سے نون میں چلا جائے تو پھر آپ لوگ گالی گلوچ میں اتر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوٹا بننا کوئی اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا اس بات کا نہیں کرنا فیصلہ کہ ہم نے کسی لوٹے کو لینا ہی نہیں ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی طرف چلا جائے تو وہ ٹھیک ہے، آپ کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جائے تو وہ غلط ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی جو سیاست ہے نا یہ نہیں چلے گی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نون لیگ سے آیا تھا کوئی بندہ تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو ان کا نہیں ہوا ہمارا کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح سے دوسروں کو دوسری جماعتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کا نہیں ہوا ہمارا کیسے ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ جب آپ لوگ جب ان کو وصول کرتے ہیں، جب ان کا ویلکم کرتے ہیں، جب ان کو جناب آپ ہار پہناتے ہیں، تب آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ جب چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو تب جناب آپ ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا حاصل آپ کو؟ تو اسی وسیم قادر نے یہ کہا کہ جب میں نون چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آیا تھا تو نون والوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں پی ٹی آئی چھوڑ کے نون میں چلا گیا تو پی ٹی آئی والوں نے وہی اپنی روایتی گندگی کا مظاہرہ کر کے مجھے گالی گلوچ سے نوازا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کیا آپ گالی گلوچ والی جماعت بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے سیکھنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں سمجھدار نہیں بننا؟ کہ آپ نے وہی گندگی والی جو سیاست ہے وہ کرنی ہے؟ جیسا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے جلسے جلوسوں میں جو آپ کا جو بانی چیئرمین ہے جو وہ اپنے مخالفین کے جیسے نام بگاڑتا رہا، ایک طرف تو وہ دعوے دار تھا کہ جی میں ریاست بناؤں گا اسلامی، دوسری طرف وہ دوسروں کے نام بگاڑتا تھا۔ کہ اس کو نہیں پتا کہ اسلامی ریاست میں کسی مسلمان کا نام بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے، بڑی سخت اس کی سزا ہے۔ لیکن چونکہ آپ جیسا وہ آپ کا لیڈر ویسے وہ آپ اس کو جاننے والے ہیں، آپ اس بات کو سوچ کے سمجھتے نہیں ہیں۔
کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اندھوں کی طرح آپ اس کی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مہربانی کریں ہمارے ملک پہ رحم کریں، تو ملک کو آگے چلنے دیں۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے 126 دن کا دھرنا دے کر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اب بھی آپ جو ہے یہ انتخابی نتائج کو نہ ماننے کی جو ہے نا روایت اپنی برقرار رکھتے ہوئے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ سازشوں سے باز آ جائیں، اور اب جو بھی ہو چکا ہے اس کو مانیں اور ملک کو آگے چلنے دیں۔ ہاں، آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے وفاق میں اور پنجاب میں آپ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے سیاسی بردباری کا مظاہرہ کریں گے، اور اپوزیشن میں جیسا کہ آپ نے بیٹھنے کا اعلان کیا ہے وہاں اپوزیشن میں بیٹھ کر جو اپوزیشن کی جو سیاست ہوتی ہے، جو تنقید برائے اصلاح کی جو سیاست ہوتی ہے وہ کریں گے، نہ کہ آپ ملک کو نقصان پہنچانے والی سیاست کریں گے۔ میں ڈی ڈی اے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ پارلیمان میں جا چکے ہیں، آپ پارلیمان میں جا کر بات کریں، اور یہ اپنا کیا کہتے ہیں قومی شاہراہوں کو بند کر کے آپ جو عام آدمی کی جو آمد و رفت ہے اس کو نقصان مت پہنچائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں عام لوگوں کا کیا قصور ہے، تو آپ بھی رحم کریں ملک کی حال پر، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں اس کے متعلق ضرور آپ احتجاج کریں جن کے متعلق آپ کو کرنا چاہیے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن احتجاج کرتے ہوئے ہمیں اپنے ملکی مفاد اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں جو ہیں وہ ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر معذرت کے ساتھ ہمیں قومی سیاستدان کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو پختگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ملک کو آگے لے کر چلنے والی سیاست کا جو حصہ بننا ہوگا، نہ کہ تخریب کاری والی سیاست کا حصہ بننا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اسپیشل جو ہے وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے جو ہے وہ تلخیوں کو بلاتے ہوئے آگے بڑھے گی، اور جیسا کہ انہوں نے اب دیکھا نا یہ ان کا دور معیار ہے پی ٹی آئی کے، وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ میں تو پھر بھی یہ کہتا ہوں کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، ان کو آپ کبھی ڈیزل کے نام سے کہتے رہے ہیں، کبھی کہتے رہے جی ہم ان کو مولانا ہی نہیں مانتے، تو آج آپ انہی کے در پہ جو ہے وہ حاضریاں دے رہے ہیں، تو کچھ تو شرم اور کچھ تو حیا ہونی چاہیے نا پی ٹی آئی والے۔ اگر آپ کو پھر یہ بات بھی کہی جائے تو پھر جناب آپ ہم جو میڈیا والے ہیں جو ہم آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پھر ان کے ساتھ بھی ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں، تو پھر یہ تو آپ کا حال ہے۔ تو کب آپ جو ہے وہ سیاستدان بنیں گے، کب آپ سیاسی ورکر بنیں گے؟ سیاستدان اور سیاسی ورکر یہی ہوتا ہے جو برداشت کرے۔ سیکھیں امیر جماعت اسلامی تاج الحق صاحب سے، جنہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے خود ہی استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کسی پہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان کی جماعت نے، کیونکہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک روادار والے انسان ہیں، وفادار انسان ہیں، تو ان کی جماعت نے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، آپ ہی ہمارے امیر رہیں گے۔ تو اس طرح کی روایات جو ہے وہ سیاست میں قائم رہنی چاہیے، پھر ہی ملک آگے بڑھے گا۔ مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔